میرے نبی نے ہاتھ اٹھنے پہ یا اللہ مکے دے دو چودھری نے، ایک اسلام نو عزت دے، ایک نال پاویں کیڑا، پاویں ابو جہل بن ہشام، پاویں عمر ابن خطاب، جیڑا تینوں پسند ہے نا وہ کل دے۔ جدو نبی نے اے نبی ہاتھ اٹھا کے منگدا پیا تے کیڑا ہاتھ اٹھان والا ہے کون؟ جیڑا آسماناں وال بولے نا، صرف زبان دے وچوں آکھے کچھ نہ سر اٹھا کے دل چ خیال آوے کہ میرا قبلہ کعبہ ہو جائے، رب آکھے قبلہ تن تردا ہاں ہن اپنا چہرہ پھیر لا جدھر تیری مرضی ہے۔ تکبیر اے آخے کہ یا اللہ میرا قبلہ کعبہ بنا دے، تیرا رب آخے محبوبہ اپنا چہرہ ہنے بھیج لے جدھر تیری قبلہ تن تردا ہاں جدھر تیری مرضی ہے۔ تے جیڑا دل چ ارادہ کرے تے رب آخے سونے تیری مرضی ہے جدھر چاہے، جی تیرا دل چاہے تے کعبے ال منہ کر لے جویں تو آکھے سو اویں کرنا۔ جس نے اس نبی دے ہاتھ اٹھے، کتنا بد نصیب ہے جڑا اندر نبی چاہے تے ہوندا کچھ نہیں۔ میرے نبی دے ہاتھ اٹھے نے یا اللہ اسلام نو عزت دے، پاویں ابو جہل دے سبب تے پاویں عمر ابن خطاب دے جڑا تینوں پسند ہے، اللہ نے جڑا پسند کیتا ہے وہ کون؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی مراد مصطفیٰ جڑا نبی نے منگ کے لیا ہویا ہے کہ یا اللہ اسلام نو عزت دے، نبی آکھے یا اللہ اسلام نو عزت دے جڑا تینوں پسند ہے، تے رب نے اپنی پسند دا بھیجیا کیڑا؟ عمر فاروق اعظم نو بھیجا۔ مسلمانوں ذرا توجہ نال، منگن والا نبی، دین والا رب، دین والا کون ہے؟ کعبے واسطے ہوندا پیا، حدیث دے الفاظ واضح نے، حدیث دے الفاظ نے یا اللہ اسلام نو عزت دے۔ مسلمان بھائیو ہن جیڑا آکھے عمر فاروق نال اسلام نو عزت نہیں ملی یا اس اندروں ٹھیک نہیں جی، اصل رب تے بھی اعتراض کردا ہے، رسول تے بھی اعتراض کردا ہے، او میری گل عمر فاروق تک نہیں رہندی، اے تے رب تے اعتراض ہے۔ کیونکہ مثال دے جانا وا، میری گل نو توجہ سادہ سی میرے مسئلے نو سمجھ جائے گا۔ میں چلیا لو بھائی میں چلیا وا تے او بھائی ہوری بزرگ جی میرے آتے ہیں کہ شاہ صاحب آ لے جاؤ 100 روپیہ تسی لاہور چلو راہ تیل شیل پوا لینا، تیل شیل پوا لینا، یا برخودارا چواندا پیا کہ لو جی لے جاؤ جی، مرید کو آندا لو جی ساڈے لو نظرانہ جناب، میں جا کے پٹرول پمپ تے کھلونا جا کے نا گڈی فل کر دیو جی، جس ویلے فل کرنا میں انہوں کٹ کے پیسے دینا وا۔ وہ کہتے ہیں شاہ جی تا کی تمہیں آخی؟ میں کہا کیوں؟ میں کہا شاہ صاحب جہاں نوٹ کڈیا جے نا یہ تو ٹھیک نہیں۔ میں کہا کیوں؟ انہیں کہا جناب نوٹ تا سی یا کرنا پہ کی کیتا جے تمہوں ایک کام سیو نہیں دے۔ میں کہا ہویا کی ہے؟ انہیں کہا جناب نوٹ وچ نقشے یہ صحیح نہیں، اصلی نہیں۔ میں کہا پھر مین تے پتہ نہیں لگا یہ دین والے چ نقشے ایک لجس بھی دتا ہے، یہ زیادتی اس کی ہے۔ نبی نے منگیا رب کو، عالم الغیب، اس واسطے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا، منگیا کسے نبی، دین والا کون ہے؟ رب نے آخیا نہ ایک نہیں کوئی بھی ماڑا نہیں ہوں، والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، مازاق دے کاجل والیا جڑے تیرے وال کلے نے تیری مدد واسطے، انہاں تو ایک بھی ماڑا نہیں، وبالمؤمنین، ایک بھی ماڑا نہیں ہے، سارے پختہ ایمان دے لوگ نے۔ جدو رب نے تسلی کرا دیتی ہے تے نبی نے بھی اعلان کر دیتا، فرمایا اصحابی کالنجوم۔ رب تسلیاں دینا پیا، نبی تسلی دینا پیا، نبی اعلان کرتا پیا
اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے کل صحابہ ستارے نے فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا ایک دے ایمان وچ بھی خلل نہیں، سارے ایمان والے نے، بولو سارے۔ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، بات وہ سچی ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، کسی اور مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی دنیا دار کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ لوگوں اللہ کا قرآن مانو، نبی کا فرمان مانو۔ فبأیہم اقتدیتم، اقتدیتم میں مراد اعمال نہیں، مراد اعمال نہیں، حدود بھی تو صحابہ پہ جاری ہوئی ہے نا، یہاں مراد اعمال نہیں، فرمایا عملی کوتاہی تو کسی صحابی سے ممکن ہے۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کوئی بھی بدعقیدہ نہیں ہوگا۔ صاحب ہو سکتے ہیں مگر بدعقیدہ نہیں۔ بتقاضۂ بشریت غلطی ہونا کوئی بات نہیں، غلطی ہونا کوئی بات نہیں، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر فبأیہم اقتدیتم سے مراد اعمال نہیں، عقائد ہیں۔ فرمایا سارے ایمان والے نے، قرآن سرٹیفکیٹ دلے وبالمؤمنین۔ اور مسلمان بھائیو پھر جڑا میں استدلال کرنا پیا یہ دیتے قرآن تعین وچ پیش کرنا، قرآن کی آندا پیا کافر واسطے کی ہے، قرآن کافر واسطے جڑا بدعقید ہے وہ دے واسطے قرآن کی آندا پیا، سنو ذرا اللہ دا قرآن فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ فرمایا جہنم جو ہے وہ کفار کے لیے ہے، گمراہوں کے لیے ہے، بے دینوں کے لیے ہے، بدعقیدہ لوگوں کے لیے ہے۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ فرمایا یعنی کافر جہنم سے نہیں بچ سکے گا، کافر جہنم کا ایندھن ہوگا۔ آئیے ذرا دیکھیے کہ نبی کے صحابہ کے متعلق کیا ہے، نبی کے صحابہ کے متعلق کیا ہے، خصوصاً جناب فاروق اعظم، اللہ اکبر۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ قرآن آندے پیا کافراں واسطے دوزخ ہے تے مومن واسطے کی ہے جنات تجری من تحتها الانہار۔ قرآن پوری ہے پر وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا جنت انہوں دینی ہے جدے ایمان ہوئے گا تے عمل بھی چنگے کردا ہوئے گا، انہوں جنت دینی ہے۔ تے نبی جنت کنوں دیندا پیا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ کدرے فرمایا حسنین جنت دے جواناں دے سردار نے۔
قرآن کہندا پیا کہ کسی کافر جنم کافراں واسطے بھی، قرآن کہندا جنم کافراں واسطے بھی، کہ نبی نکھیڑ کے آندا پیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، پھر فرمایا حسنین کریمین جنت دے جواناں دے سردار، فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار، یعنی نبی لکھیڑ کے انہوں نے بشارتاں دیندا پیا۔ معلوم ہوا اگر کوئی کسی لفظ کو دیکھ کر ایمان اصحاب رسول پہ شک کرے گا تو وہ قرآن کا مخالف ہے، حدیث کا مخالف ہے، اللہ رسول کا دشمن تصور کیا جائے گا۔ حق پہ وہ ہے جو ان کو ایمان والا مانے گا۔ نبی نے جنت آکھی، نبی نے ان کو جنت دی ہے، تو پھر عرض کر رہے سن کہ اسلام عزت دے، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام نو عزت دے۔ پاویں ابو جہل دی وجہ تو، پاویں ابو جہل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو پاویں عمر ابن خطاب ہوئے جڑا تینوں پسند ہے، تو رب نے پسند کنوں کیتا؟ عمر فاروق نو۔ کنوں بولو بھی کنوں کیتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پسند کیتا۔ مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا۔ پھر حضرت جابر فرماؤندے نے پہ، اللہ اکبر، حضرت جابر فرماؤندے نے پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرماتے ہیں کہ جابر فرماتے ہیں نبی صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق نے آخیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق نے آخیا کہ اے پیارے صدیق، میرے نبی نے فرمایا ہے نبیاں تو بعد سارے تو بہتر تے افضل جڑا ہے وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر، حضرت جابر فرماتے ہیں صدیق اکبر نے جڑا جواب دیتا انہوں نے کہا امت تینوں کہ میرے سامنے جڑی گل حضور دی ہوئی ہے جہاں میں راوی ہوں وہ یہ نہیں، جڑی میں حضور کو سنی ہے ڈائریکٹ وہ کی ہے؟ فرمایا طلعت الشمس علی رجل خارج من عمارہ، فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے عمر فاروق سے ایسا کوئی آدمی بہتر نہیں جس پہ سورج طلوع ہوتا ہو۔ فرمایا میں نے تو حضور سے یہ سنا ہے کہ اے سورج کسی ایسے شخص سے طلوع نہیں ہوتا جو عمر فاروق سے بہتر ہے، کیونکہ جسے اسلام کو عزت ملی ہے۔ اسی 2 دن تقریراں کر پیے تو اسی نہ اسلام کی خدمت کی تھی، چھوٹا جا کو کام ہو جائے تو جی پوری جماعتاں کراندے رہیے تو آنے جی دین کی خدمت ہوئی ہے، تبلیغ کریے تو ساری ساری زندگی دین کی خدمت میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی فضیلت ہے، دین کی تبلیغ کرنا چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ مگر جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے متعلق کہیں کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے، دونوں میں سے ایک میری طرف دے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اٹھے نے تو مرض کرتا تھا رب کے اندر والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردہ، محبوب جو چاہے اسی کر جو آنا ہے تینوں راضی کرنا ہے جی منگنا، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عزیزان گرامی خالق کائنات نے فرمایا سونے تینوں راضی کرنے، جدو رب نے نبی نے منگیا علی، جدو نبی نے منگیا رب نے دے دا مسلمانوں تے اسلام دی عزت واسطے، پھر عمر فاروق مانگ کے مراد مصطفیٰ عمر فاروق
جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا لمبا، چونکہ جمعے کا وقت کام ہوتا ہے، اس لیے حضور کی خدمت حاضر ہوئے نا، کھڑے نے فرمایا کعبے کی دیوار تے کھڑے ہو کے اذان کہہ دو. عمر فرمایا کہو، نال اعلان کر جاؤ جس نے بیوی نو بیوہ کرنا ہے لا الہ الا اللہ. کفر جی کولیا تے پنجابی محاورہ کولیا تے ٹنگے کون ہوئے جڑا گواہی دینا پیا سارے سارے رب جھوٹے دوڑ کے باہر نکلے. اس نے باہر ابو جان ابو لہب اتبا شیبہ جن مکے دے سردار نے جب اللہ اکبر دی آواز بلند ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آواز بلند ہوئے تو کفر باہر نکلیا. جس نے کفر باہر نکلیا اگے عمر فاروق کھلوتے نے، عمر فاروق کھلوتے نے اور آپ دیا مچھاں سن وڈیاں وڈیاں تے آپ تلوار نو لے کے تاریخ دس دیے البدایا والے اور شبلی نامامی والے سارے ملتے ہوں گے. آپ تلوار نو لے کے تے اس طرح تھوڑا تھوڑا ہلا رہے سن تے جس طرح تھوڑا جہا تھوڑی اٹھی ہوئی سی آپ کی تھوڑی اٹھی ہوئی سی تے آپ کا رنگ سفید سی، سفید تے سرخ سی. عمر فاروق دا سرخ اور سفید رنگ سی. چھوٹیاں چھوٹیاں تاریاں جہاں نا لال جواب دے رہا نے وہ جڑے کلبیاں میں باہر مکے دے کفار نکلے نا جسے اسلام دے شیر نو ویکھیا نا گردناں چوک گئیاں. ایک روایت کہ ابو جال سی یا کوئی کافر سی اس کے فرمایا جان لو مکے دے سرداروں کہ عمر نبی دا غلام ہو گیا ہے، عمر نبی دا غلام ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، حضور دی غلامی وچ آ گیا ہے. اور خبردار اذان میں دعانا پیا، خبردار جے کسے کرے دل اکھ مؤذن رکھ میں نہیں کر کے نہیں ویکھیا عمر فاروق نو ویکھیا اسی ویلے واپس جاندے نے پے واپس جاندے کر دینا چکدیاں جاندیاں نے. عمر فاروق جڑے نے ایک روایت بھی ہوتا ہے کہ جلال نال غصے دی وجہ تو کہ کون کون آ رہا آپ جدے ویندے سن تے نال تھوڑا جہا ٹہلتے سن کدی ادھر جانا کدی ادھر جانا. عمر تیری عظمت تو سد کے جاواں نبی منظر ویندا پیا اذان دعان والا مکے دا سردار بھی کلوٹا ہوا ہے، مؤذن اذان کہندا پیا تے کافر بھی باہر نکلدے نے پے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ بھی ویندی ہے پئی. سد کے جاواں عمر تیرے نصیباں تو جتھے نبی نگاہاں جما کے ویکھدا ہے. سبحان اللہ جیڑا نبی نو ویخ لوے او دے تے دوزخ دی اگ حرام جدے ول نبی ویخ لوے. جدر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے جدر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے دعوت صاحب ایمان نو مل کے کہہ لو جدر نو نبی جدر نو نبی جدر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کیتی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کیتی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کیتی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹا. حضرت
حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت بریلی دا تاجدار بولے انہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم، مل کے کہہ لو جس طرف اٹھ گئی دم، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام، اس نگاہ اس نگاہ عنایت سلام، اس نگاہ عنایت، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت، اس نگاہ عنایت، جدھر اللہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور دی نگاہ کرم جدھر اٹھ جائے نا، ایک بندہ گناہگار ہوئے، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیتا، زکاتاں نہیں دتیاں، کوئی نیکی نہیں کیتی، صرف انہاں ایمان دیا نظراں نال نبی دے چہرے نو ویکھ لوے، ایمان دیا نظراں نال نبی دے چہرے نو ویکھ لوے تے جنتی۔ حدیث آندی ہے پئی محمد شبیر شاہ صاحب، حدیث آندی ہے پئی وہ صرف نبی دے چہرے نو ویکھ لوے، صرف کوئی نماز روزہ حج زکات نہیں، نبی دے چہرے نو صرف ویکھ لوے تے موت ہو جائے، انتقال ہو جائے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ میرا کوئی جنتی نہیں بلکہ نبی فرماندے نے پے جیڑا انہوں ویکھ لوے وہ بھی جنتی، جیڑا انہوں ویکھ لوے اسے دیکھا ہے وہ جنتی ہے، چاہے کوئی نماز نہ پڑھی ہو، روزہ نہ رکھا ہو، حج نہ کیا ہو، زکات نہ دی ہو، کوئی عمل صالح اور نہ کر سکا ہو، تو ایک ہی کافی ہے، وہ جنتی جن نبی نو ویکھیا تے جنوں پیار نال نبی ویکھ لو، جنوں پیار نال نبی دی ایک نگاہ ہو جائے تے کائنات جیڑی او واسطے او نبی دی نگاہ تے اٹھ جائے پوری کائنات وال تے ایک ہی کافی، اور قیامت والے دن یہ ہوئی ہونا یہ ہوئی ہونا کیوں کی ہو رب میرے گناہگار بچے سرکار بھی سرکار بھی سرکار سرکار دی سرکار دی سانو سرکار مل کے کہہ لو سرکار دی سرکار سرکار دی وہ سرکار بتیرے نے سرکار دی سانو سرکار دی سرکار مل کے ذرا کہہ لو سرکار دی سانو سرکار سرکار بتیرے نے سرکار دی سانو
سرکار گل کرنا ہے یا مولا حسن یا مولا حسین علی المرتضی شہنشاہ ولایت کی گل کرنا ہے میں بندہ دی سو میں تے رب نو بھی یہ سوال دے منگا ربے محبت میں تے ویکھ کے نہیں منیا وہ تخیل وچ نہیں آوندا تصور وچ نہیں آوندا سرکار دی سو سانو او سرکار سرکار دی سو سانو کر نظر کرم آقا گناہگار بتے کر نظر کرم سونا گناہگار بتے کر نظر کرم آقا گناہگار بتے کر نظر کرم ہوئی ہونا میرے نبی دی ایک نگاہ میں کایا پلٹ دے میدان حشر دا نقشہ بدل جائے گا جب میرے نبی دی نگاہ ہو ساری عمر دیا نمازاں روزے جڑے نے نا اے تیرے کم نہیں آنے تے دل وچ نبی دی محبت پیدا نہ ہوئی تے نبی نال پیار کر ایمان تے نبی دی محبت دا نام ہے تے میں رب العزت دی قسم کبھی نہ مانتا میں تو صرف جس کو مانتا ہوں اس لیے مانتا ہوں ازواج رسول کا احترام کرتا ہوں اس لیے میرے نبی کی عزت ہے میں صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضی مولا حسن مولا حسین اولاد رسول آل رسول اصحاب رسول تو شان ویران ورا ہے ہم تو ان راہوں کو چونتے ہیں جن کی نسبت حضور سے نبی کا جو غلام ہے دنیا کا بادشاہ دنیا کا بادشاہ ہم یہی تو عقیدہ رکھتے ہیں جن کی نسبت حضور نہ ہو جائے میرا سب کچھ ہی کائنات میں وہ مثال ہی کو نہیں سمجھتا جی نسبت حضور نہ ہو جائے جی یوسف علیہ السلام دا کرتا یہ یوسف علیہ السلام دا کرتا یہ ابراہیم شفا دے سکتے نا یوسف علیہ السلام دا کرتا یہ یعقوب علیہ السلام دی نظر واپس لیا سکتے نا تے میرے نبی دی نگاہ بھی گناہگاراں بخشوا پتہ نہیں کون سا دین لیے پھرتے ہیں وہ دین گالی گلوچ کا نام نہیں وہاں بھی ہو دیوبندی ہو کسے باشد میں سب کو کہوں گا دین گالی گلوچ کا نام نہیں یہاں بیٹھا اگر کسی کو گالی دیتا ہے یا لعنت کرتا ہے تو حضور نے فرمایا لعنت واپس آئے گی اگر غلامی کرے گا تو نفع ملے گا غلامی کرے گا بولو غلامی کرے گا تو نفع ملے گا ہاں میں دس دینا غلامی کا نفع ملے گا اگر بات ذرا قابل غور ہے اگر علی المرتضی سے محبت کرے تو نفع ہے یا نہیں ہے اگر حسنین کریمین سے محبت کرے تو نفع ہے کہ نہیں اگر اولاد رسول سے محبت کرے نفع ہے تو نہیں اگر ان سے نفع ہے تو پھر اصحاب رسول سے بھی نفع ہے ازواج رسول سے بھی نفع ہے سنیے ذرا ہاتھ لگ جائے دسترخوان کو
تو دنیا کی آگ نہ جلائے. حدیث ہے نا, میں حدیث دکھاتا ہوں. حضور کی دعوت کی صحابی نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دسترخوان سے اپنا ہاتھ صاف کیا. صحابیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دسترخوان کو صاف کرنا ہوتا, وہ میلا کچیلا ہو جاتا, تو میں اسے صابن یا کسی پاؤڈر سے نہیں